ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام ابن عبد البر، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ کس زمانے کا واقعہ؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام امت کی ماں، مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہے۔ یہ خادمہ آئی، اور آنے کے بعد اس خادمہ نے حضرت عمر کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شکایتیں کی۔ کہا میں آپ کے پاس میں کچھ باتیں لے کر آئی ہوں، میری بات کو سنا جائے گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو نبی کی بیوی ہیں حضرت صفیہ، ان کے اندر میں نے 2 عادتیں دیکھی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام جس سے انکار کرتا ہے، اسلام جس سے منع کرتا ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم نے ان کے اندر 2 عادتیں دیکھی ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا وہ کون سی 2 عادتیں؟ کہنے لگی پہلی عادت تو یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سنیچر کے دن کی بڑی عزت کیا کرتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے مسلمانوں کے ہاں جمعے کے دن کو بڑی عزت والا سمجھا جاتا ہے، بڑی برکت والا سمجھا جاتا ہے، بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہودیوں کی یہاں سنیچر کے دن کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو تمام دنوں کے اندر سب سے بڑا دن جمعے کا دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تمام دنوں کے اندر سب سے بڑا دن سنیچر کا دن دیا تھا۔ اس کو یاد رکھ لیجیے۔ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے حضرت صفیہ کو وہ سنیچر کے دن کی بڑی عزت کرتی ہیں، اور دوسری چیز میں نے حضرت صفیہ کے اندر یہ دیکھی ہے کہ حضرت صفیہ یہودیوں کے ساتھ میں بڑا نیک سلوک کرتی ہیں، بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی ہیں۔ امیر المومنین نے سنا، کہنے لگے میں تحقیق کروں گا، میں پتہ لگاؤں گا، میں جانکاری کروں گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے اگر کسی کا کوئی معاملہ پیش کیا جائے، معاملہ سامنے رکھا جائے، تو وہ یہ کہتا ہو کہ ہم تحقیق کریں گے، ہم معلوم کریں گے کہ کیا بات ہے، ہم دونوں طرف کی باتوں کو سنیں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہماری عادت تو یہ ہے، ہم نے تو اپنا طریقہ یہی بنا لیا کہ ایک طرف کی بات معلوم ہوتی ہے، کسی انسان کے بارے میں کوئی چیز کی جانکاری ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی ہے، تو ہم اپنا ذہن یہ بنا لیتے ہیں، اپنی سوچ یہ بنا لیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، ہاں اس نے ایسا ہی کہا ہوگا، ہاں وہ ایسا ہی ہے، ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ وہ اسی طریقے کا کام کرے گا۔ بتاؤ مسلمانوں کیا یہ عدل و انصاف کا کام ہے؟ یہ مسلمانوں والا کام ہے؟ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا عدل و انصاف مشہور ہے، کہنے لگے تو نے اپنی بات بتا دی، میں تحقیق کروں گا کہ کیا بات ہے۔ آپ نے 2 صحابیوں کو بلایا، کہا جاؤ ام المومنین کے پاس میں جاؤ، ہماری ماں کے پاس میں جاؤ، اور ان کو جا کے معلوم کرو کہ آپ کی خادمہ نے آپ کے اوپر 2 ایسے الزام لگائے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کسی کے لیے زیبا نہیں دیتے۔ کیا آپ کے اندر یہ 2 باتیں ہیں؟ کیا یہ 2 الزام جو اس نے لگائے کیا یہ صحیح بات ہے؟ وہ دونوں صحابی رسول ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور جا کر ان دونوں باتوں کے بارے میں معلوم کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ فرمانے لگی جہاں تک پہلے الزام کی بات ہے کہ میں سنیچر کے دن کی عزت کرتی ہوں، فرمانے لگی یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہودیہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق یہودی قبیلے سے تھا۔ کہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہودیہ ہوا کرتی تھی، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام لے آئی ہوں،
اور اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے مقابلے میں بدلے میں ہمیں جب جمعے کا اتنا پیارا دن دے دیا ہے، اتنا مبارک دن دے دیا ہے، تو ہم اب سنیچر کے دن کی عزت کیوں کریں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ اور کہا کہ دوسرے الزام کی جہاں تک بات ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہوں، نیک سلوک کرتی ہوں، تو سنو وہ یہودی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ فرمان نہیں ہے کہ اگر تمہارے خاندان والے، تمہارے رشتے دار کسی دوسرے دھرم کے ہی کیوں نہ ہو، دوسرے ہی مذہب کے کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے خاندان والے ہیں، رشتے دار ہیں، تو تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو، نیک سلوک کیا کرو۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹی مسلمان ہو گئی، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، اور بیٹے نے آ کر پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا کروں؟ فرمایا جس طریقے سے اسلام لانے سے پہلے تم ان کے ساتھ میں نیک سلوک کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں بہترین سلوک کرو، تم ان کے ساتھ میں اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں تو میں نے پیارے نبی سے سنا ہے کہ بھلے ہی دوسرے دھرم کے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اچھے سلوک کرو، بہترین اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ، تو میں ان کے ساتھ میں پیش آتی ہوں۔ بتاؤ اس میں میری کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے؟ دو الزام لگائے اور دونوں الزام ان کے اوپر غلط ثابت ہوئے، دونوں الزاموں سے وہ بری ہو گئیں۔ وہ دونوں چلے گئے اور جا کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اب حضرت صفیہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا، تو کئی برسوں سے میرے ساتھ میں رہ رہی ہے، آج تک تو نے کوئی غلط کام میرا نہیں دیکھا، غلط بات میری نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ دو الزام جو تو نے میرے اوپر لگائے، بتا کس وجہ سے لگائے، کیوں لگائے؟ خادمہ کا جواب سنو مسلمانوں، کہنے لگے کہ مجھے شیطان نے ابھارا تھا، شیطان نے مجھے برگلایا تھا، شیطان نے یہ وسوسہ میرے دل کے اندر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جا کر آپ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی ہے۔ حضرت صفیہ نے جب یہ سنا، تو فرمانے لگی کہ اگر شیطان نے اس طریقے کا معاملہ تیرے ساتھ میں کیا ہے تو جا، میں شیطان کو اور بھی زیادہ رسوا کرتی ہوں، اور بھی زیادہ ذلیل کرتی ہوں، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیتی ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے آج سے تو آزاد ہے، جا میں شیطان کو اور ذلیل و رسوا کرتی ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، تو ہم نے شیطان کو کچل دیا ہو، اس کو ہم نے شکست دے دی ہو، ہم نے اس کو پٹخنی لگا دی ہو؟ کتنے لوگ ایسے؟ شیطان نے ہوا لگائی، ہم اور بھڑک گئے، شیطان نے اور بہکایا، ہم اور بہکے، شیطان نے ورغلایا، ہم اور ورغلائے۔ یہ ہماری عادت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔